پردے پر سننے والی اسلامی رشتے کی عزت دار پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من زار قبری وجبت له شفاعتی، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ پوری عقیدت و محبت کے ساتھ رحمت دو جہاں شہنشاہ کون و مقام مالک انس و جاں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بابازی بلند جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ انگوٹھی لے کے آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ میرے ماتھے کی آنکھوں کے سامنے کئی چہرے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیا، انگوٹھی لے کے آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ ہمیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں، اور بچانے کے لیے کرب و بلا میں دین کی عظمت۔ تاریخ شاہد ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکے سے کربلا کا سفر کیا تھا تو ذی الحجہ کی 3 تاریخ تھی۔ ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو میرے نبی کا نواسا شہر مکہ چھوڑ رہا ہے کربلا جانے کے لیے، اور 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے۔ حج کی پہلی تاریخ 8 ذی الحجہ، تو 3 اور 8 میں فرق کتنا ہے صاحب؟ 5 دن کا فرق۔ آپ کا قافلہ تیار ہو رہا ہے، مکے کے لوگ روک رہے ہیں، صحابہ روک رہے ہیں، پیار کرنے والے روک رہے ہیں، دیوانے روک رہے ہیں، مستانے روک رہے ہیں۔ اے حسین، آپ کو معلوم ہے یہ مدینہ، یہ مہینہ کون سا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ دن کون سے ہے؟ دنیا کے کونے کونے کا آدمی خانہ کعبے کا طواف کرنے آ رہا ہے، دنیا کے کونے کونے کا آدمی آب زمزم پینے آ رہا ہے، دنیا کے کونے کونے کا آدمی صفا والمروہ پر دوڑنے آ رہا ہے، دنیا کے کونے کونے کا آدمی عرفات کے میدان میں قیام کرنے آ رہا ہے، دنیا کے کونے کونے کا آدمی مزدلفہ میں رات
رکنے آ رہا ہے، دنیا کے کونے کونے کا آدمی مینا میں قیام کرنے آ رہا ہے، آپ ایسے عالم میں مکہ چھوڑ رہے ہو؟ تو میرے امام نے جواب دے دیا تھا، لوگوں جہاں تک تمہاری نظر ہے، میری جہاں تک نظر ہے، تمہاری وہاں تک نظر نہیں جا رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے میں ایسے مہینے میں جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے دنیا والے صرف آب زمزم پیئیں گے، دنیا والے صرف کعبے کا طواف کریں گے، میں اپنے گھر کے بچے کو کعبے والے کا دیدار کرانے لے جا رہا ہوں۔ انگوٹھی لے کے آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں بچانے کے لیے کرب و بلا میں دین کی عظمت۔ حسین ابن علی حج کا مہینہ چھوڑ آئے ہیں بچانے کے لیے کرب و بلا میں دین کی عظمت۔ حسین ابن علی حج کا مہینہ چھوڑ آئے ہیں۔ جھوم کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تھوڑی دیر جب تک آپ کا ذہن حاضر ہے، چاہتا ہوں کچھ وہ منظر جو ہم نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے ہیں آپ کے سامنے کھول کر رکھے گا۔ پوری دنیا کا جائزہ لو، دنیا کے کسی ملک میں جاؤ، کسی شہر میں جاؤ، کسی قصبے میں جاؤ، کسی گاؤں میں جاؤ، کسی دیہات میں جاؤ، زمین کے کسی بھی خطے میں جاؤ، سارے زمانے کا جائزہ لے لو۔ اگر کوئی آدمی ہے جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، ذرے برابر بھی جس کے دل میں ایمان محفوظ ہے، نبی کی محبت جلوگر ہے، بس ایک تمنا دل میں رکھ کر زندگی بسر کرتا ہے، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اگر وہ تمنا آپ کی بھی ہو تو لہج کے بولو سبحان اللہ۔ صرف ایسا نہیں کہ امیر یہ تمنا رکھتا ہو، صرف ایسا نہیں کہ ہر پڑھے لکھے کا یہ خیال ہو، صرف ایسا نہیں کہ صرف مسجد کا امام ہی سوچتا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مفلس ہو، نادار ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، زندگی مفلسی میں گزرتی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے عالیشان محل نہیں، دکان کا بہت بڑا کاروبار بھی نہیں، ایک وقت کا کھا لے، دوسری وقت کا رزق اس کے پاس نہیں، مگر اے ہے کیا عشق ہے، کیا خیال ہے، زمانے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ مولا عزت دے یا نہ دے، مولا کاروبار دے یا نہ دے، مولا عظمت دے یا نہ دے، مولا ترقی دے یا نہ دے، مولا مکان عالیشان ہو یا نہ ہو، مولا کاروبار چلے یا نہ چلے، مولا بے پناہ دولت ہو یا نہ ہو، ایک مرتبہ اپنے نبی کا دیار ضرور دکھا دے۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اور جس کے دل میں یہ کشش ہوتی ہے، جس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، جس کا ارادہ یہ ہوتا ہے نبی کا کرم برستا ہے، میرے سرکار اپنے دربار میں بلا لیا کرتے ہیں۔ آج ہر آدمی کے دل میں ایک ہی تمنا ہے، ہر نوجوان ایک یہی تمنا لے کر زندگی بسر کرتا ہے، ہر عاشق یہی تمنا لے کر زندگی بسر کرتا ہے، ہر دیوانہ یہی تمنا سینے میں بسا کر زندگی بسر کرتا ہے۔ مولا کچھ دے یا نہ دے، نبی کا تیار دکھا دے، کیا معاملہ ہے؟ ہر آدمی مدینے کے لیے بے قرار ہے، غریب تڑپتا ہے مدینے کے لیے، مفلس تڑپتا ہے مدینے کے لیے، نادار تڑپتا ہے مدینے کے لیے، بیمار تڑپتا ہے مدینے کے لیے، غریب ہے تڑپتا ہے مدینے کے لیے، امیر ہے تڑپتا ہے مدینے کے لیے،
بیمار ہے تڑپتا ہے مدینے کے لیے, پڑھا لکھا ہے تڑپتا ہے مدینے کے لیے, ان پڑھ ہے تڑپتا ہے مدینے کے لیے, وقت کا مفتی ہے بے قرار ہے مدینے کے لیے, وقت کا مجدد ہے بے قرار ہے مدینے کے لیے, وقت کا عالم ہے بے قرار ہے مدینے کے لیے. ایک ان پڑھ سے پوچھو تو مدینہ جانے کے لیے بے قرار ہے. اما پوری دنیا کے جب جائزہ دو گے ہر آدمی کے دل کی تمنا دل کے اندر جھانک کر دیکھو گے, اے دیوانوں کیوں تڑپتے ہو, اے دیوانوں تمہارا دل بے قرار کیوں ہوتا ہے, اے دیوانوں تمہارا دل مچلتا کیوں ہے, اے دیوانوں تمہارے دل میں تمہارا دل میں یہ عشق اور انگڑائی کیسے آ جاتی ہے, اے دیوانوں تمہارا دل بے قرار ہوتا ہے. پوری دنیا کا دیوانہ جواب دے گا ہم باہر جانے کے لیے کیوں نہ تڑپے. میرے نبی نے فرما دیا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے ہر آدمی قسم خدا کی وہ جو بے قرار ہے مدینے کے لیے, وہ جو تڑپتا ہے مدینے کے لیے, ایسا نہیں کہ صرف مدینے کے لیے تڑپتا ہے, جو مدینہ جانے کے لیے تڑپتا ہے جنت اسے بلانے کے لیے تڑپتا ہے. اب جتنا بے قرار رہو گے مدینے کے لیے اتنی جنت بے قرار رہے گی آپ کو پانے کے لیے. میرے دوست جنت کہاں ہے؟ وہ منظر نگاہوں سے جاتے نہیں, وہ بہارے آنکھوں سے جاتی نہیں, وہ کشش نگاہوں سے جانا نہیں چاہتی جو نبی کے شہر میں پائی ہے. لوگ کہتے ہیں جنت, ایسا لگتا ہے جیسے جنت بھی بس اسی در کی غلام بنی ہوئی ہے. ایک مرتبہ جس نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں, جس نے دیدار کر لیا, جس نے دیکھا ہے بار بار جانے کی تمنا کرے گا, بار بار جانے کی تمنا کرے گا. جنت, جس جنت کے انتظار میں, جس جنت کی جستجو میں, جس جنت کے خیال میں آپ سینکڑوں برس زندگی گزارو, اس تیار میں چلے جاؤ. قسم خدا کی تمہیں جنت کا انتظار نہیں ہوگی, جنت تمہارا انتظار کرتی ہوگی. جنت تمہارا. یہ آج کی عظیم الشان بزم ایک نسبت کے تحت ہے, ایک نسبت ہے. کوئی آپ کو کھینچ کر لایا ہے, نہ ریاست نوری آپ کو بلانے گیا ہے, نہ صدر صاحب آپ کو بلانے گئے ہیں, نہ سیکریٹری صاحب آپ کو بلانے گئے ہیں, نہ کمیٹی کا کوئی فرد گیا ہے. اعلان ہوا ہوگا, اتنا آپ نے سنا ہوگا. صبح دکان آپ کو کھولنی ہے, کاروبار آپ کو چلانا ہے, تجارت کے لیے آپ کو جانا ہے. کیا معاملہ ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ نے جاگنے کا ارادہ کر لیا, جبکہ دنیا کا مزاج تو یہ ہے جلدی کھانا کھاؤ, جلدی سو جاؤ, صبح جلدی سو کر اٹھیں گے, کاروبار کے لیے جانا ہے. ہر व्यापारी کا یہ مزاج ہے, ہر کاروباری کا یہ مزاج ہے. دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر انسان اس خیال میں زندگی گزارتا ہے کھانا جلدی کھائے, رات کو جلدی سو جائے, صبح جلدی اٹھے, صبح کاروبار کے لیے جانا ہے, صبح دکان کھولنا ہے, صبح تجارت کے لیے جانا ہے. مگر کیا معاملہ ہے, آپ کو کون کھینچ کر لے آیا ہے, آپ کو کون جھنجھوڑ کر لے آیا ہے, آپ کو کون ہاتھ پکڑ کر لے آیا ہے, آپ کو کون آواز دے کر لایا ہے؟ آپ کہیں گے ریاست نوری کوئی نہیں لایا, عشق رسول ہمیں کھینچ کے لیے چلایا, جذبہ ایمان ہمیں کھینچ کے لیے چلایا. آپ تو آپ یہ علماء کرام کہاں کہاں سے انہوں نے سفر کیا. اللہ رب العزت ان تمام علماء کو سلامت رکھے, ان کا سایہ ہمارے اور آپ کے سروں پر تابیر قائم رکھے. انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک ہی جواب ملے گا ہمیں, جو شے کھینچ کے لائی ہے وہ نبی کی محبت ہے. کوئی بلانے گیا نہیں, اعلان ہو گیا ریاست نوری آ رہا ہے, بس بس بس.
میں یہی سمجھتا ہوں، میرا یہی خیال ہے، شاید سچا ہو، بزرگوں نے فیصلہ کر لیا رات میں ہمیں جانا ہے، نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا رات میں ہمیں جانا ہے، بچوں نے فیصلہ کر لیا رات میں ہمیں جاگنا ہے، کیونکہ ہم نے ابھی گنبد خضرا نہیں دیکھا ہے، ہم نے خانہ کعبہ نہیں دیکھا ہے، ہم نے مزدلفہ نہیں دیکھا ہے، ہم نے صفا والمروہ کی پہاڑیاں نہیں دیکھی ہے، ہم نے جبل رحمت نہیں دیکھا ہے، ہم نے غار ہیرا نہیں دیکھا ہے، ہم نے غار طور نہیں دیکھا ہے، ہم نے جنت البقیع نہیں دیکھا ہے، ہم نے جنت المأویٰ نہیں دیکھا، مگر آج جائیں گے، ہم نے نہیں دیکھا ہے، ان آنکھوں کو دیکھنے جائیں گے جو آنکھیں دیکھ کر آئی۔ یہی خیال آپ کو لیے چلایا، یہی خیال آپ کو کھینچ لیے چلایا میرے دوست۔ نسبت، ایک نسبت، بات نسبت کی آئی تو ایک چیز ہم آپ کو بتاتے چلیں، نسبت، ہائے ہائے ہائے، نسبت تو آدمی، ہر آدمی کسی نہ کسی سے رکھتا ہے، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو کسی سے پیار نہ کرتا ہو، جس کے سینے میں دل ہے وہ کسی نہ کسی سے پیار کرتا ہے، مگر یہ سنیوں کی تقدیر ہے کہ سنی جتنا اپنے نبی سے پیار کرتا ہے اتنا کسی سے پیار نہیں کرتا، جتنا اپنے نبی سے پیار کرتا ہے اتنا کسی سے پیار نہیں کرتا۔ ریاست نوری حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال ہو کر آیا، آپ نے ارادہ بنا لیا، استقبال کا ایک پروگرام بنایا، اچانک پروگرام بنا، رات کی تاریکی میں آپ نے بیٹھنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ نسبت صرف ایسا نہیں کہ آپ ان علماء کے لیے آئے، ایسا نہیں کہ کمیٹی والوں کے لیے آئے، ایسا بھی نہیں کہ ریاست نوری کوئی بہت بڑا توپ کنال ہے اسے دیکھنے آئے، نہیں، نبی کی محبت آپ کو کھینچ کے نبی کی محبت، نبی کا پیار آپ کو کھینچ کے، اور جس کے سینے میں نبی کا پیار ہوتا ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ بشر مرنے کے بعد بھی نہیں مر پاتا ہے، مرنے کے بعد بھی نہیں مر۔ کتنا زمانہ گزر گیا، ایک ولی کامل عارف باللہ حضرت بابا قاضی عبد الرحیم قاضی بابا رحمۃ اللہ تعالی، کتنا زمانہ گزر گیا، 4-6 دن پہلے عرس ہوا نا، ہر سال کیوں یاد بناتے ہو، کیوں ہر سال یادوں کا ہجوم مٹلایا کرتا ہے، 2-2 4-4 دن اپنا کاروبار آپ چھوڑتے ہو، کبھی چادر لے کر آتے ہو، کبھی حاضری دینے آتے ہو، کبھی صلاۃ و سلام پیش کرتے ہو، کیوں؟ صرف ایک ہی جواب ملے گا، مولانا یہ ویسے نہیں جیسے ہم ہیں، یہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور یہ ان کی زندگی کی پہچان ہے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بس ہم ہر سال نذرانہ عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے وہ جیتے جی بھی زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ ایک نسبت ہے، ایک نسبت ہے، ایک نسبت کی بات ہم آپ کو بتا دیں، تمام سمجھدار لوگ بیٹھے، میں چاہتا ہوں بڑے قاعدے کی بات آج آپ سے کروں۔ مینڈک آپ نے دیکھا، مینڈک ہی بولتے ہیں نا یار، مینڈک چھوٹا سا جانور، مینڈک، مینڈک کو نسبت ہے میرے نبی سے، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا صاحب کتنا بولا جانور ہے، مینڈک کو مارنے کا حکم نہیں، کیوں نہیں ہے مارنے کا حکم، کبھی آپ نے غور کیا؟ اچانک میرے ذہن میں بات آئی، علامہ غلام مصطفیٰ ثقلینی صاحب ہرن کی نہیں پوائنٹ کی باتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ رہے تھے۔ مینڈک، اس کو مارنے کا حکم نہیں۔ آج میں چاہتا ہوں انسانوں کے ساتھ ساتھ کئی ایسے جانوروں کا ذکر کروں جن کے سینوں میں عشق رسول موجود ہے، اور جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے اللہ اس کی کیسی حفاظت فرماتا ہے۔ اما جانور کا یہ عالم ہے تو ہم تو انسان ہیں،
اور وہ خوش نصیب انسان ہے، اتنے پاورفل انسان ہے، اتنے شکتیشالی انسان ہے، اتنے معتبر انسان ہے، اتنے مقدس انسان ہے، اتنے اعلیٰ انسان ہے کہ ہم فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ فرشتوں سے بھی اعلیٰ۔ آپ کہیں گے ریاست پوری، فرشتوں سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں، گناہ کا خیال بھی نہیں ہوتا، ہم تو گناہ کرتے ہیں مگر فرشتوں سے اعلیٰ۔ میں کہوں گا ہاں، ایک نسبت ہے جو ہمیں فرشتوں سے اعلیٰ کیے ہوئے، وہ فرشتے ہیں جو 70,000 صبح میرے نبی کے دیار میں حاضری دے رہے ہیں، 70,000 شام کو دے رہے ہیں۔ جو صبح گیا اسے دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہے، جو شام کو آ گیا اب دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ روزانہ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام ہے۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا دوبارہ حاضری نہیں دے گا، دوبارہ یہاں آنے کی اجازت نہیں ملے گی، دوبارہ یہ دیار دیکھ نہیں سکتا ہے، دوبارہ یہاں حاضر ہو نہیں سکتا ہے، مگر پروردگار تیرا احسان عظیم ہے، اے خالق کائنات تیرا کتنا بڑا کرم ہے، اے مالک و مولا تو نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے۔ وہ ان تقدیر فرشتوں کی ہے جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا دوبارہ نہیں آ سکتا، مگر ہمیں تو نے وہ دل دیا ہے، ہمیں تو نے وہ رتبہ دیا ہے، جب چاہے نبی کے دیار میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہم ایک مرتبہ چاہیں تو جائیں، دو چاہیں تو جائیں، تین چاہیں تو جائیں، چار چاہیں تو جائیں، اور اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جتنے سال دنیا میں زندہ رہیں ہر سال مدینے میں حاضر ہوں تو الحمدللہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ سرکار بولے ارادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا تقدیر ہے ہماری ساتھ، کیا تقدیر ہے ہماری، فرشتوں سے اعلیٰ۔ جو فرشتہ ایک بار آیا دوبارہ آنے کی اجازت نہیں، مگر اللہ کے بندو اپنی تقدیر برداشت کرو۔ تو اس نسبت میں ہمیں کتنی اونچائی تک پہنچا، ایک نسبت میں۔ میڈک آپ نے دیکھا، مارنے کی اجازت نہیں ہے اس کو۔ اور ایک اور جانور ہے گرگٹ، اس کو گرگٹ بولتے ہیں، ٹیٹکا بھی بولتے ہیں، گرگٹ ہی بولتے ہیں۔ اس کے بارے میں آیا ہے جس نے گرگٹ کو پہلے ہی وار میں مار دیا، پہلی بار چل رہا ہے اس نے اور آدمی نے حملہ کیا اور پہلی ہی بار میں اگر اس نے مار دیا تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لیتا ہے۔ ایک کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک کو مارنے کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے پتھر مارا، پھینک کر مارا، وہ مر گیا، 100 نیکیوں کی حقدار، 100 نیکی۔ کیوں؟ جب نار نمرود روشن ہوئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلانے کے لیے جب نمرود نے آگ دہکائی، واقعہ پڑھی لکھی لوگ بیٹھے کہ پورا واقعہ سننا نہیں چاہتے، وقت بہت کم ہے، ٹائم بہت کم ہے۔ جب نارے نمرود کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اتنے بڑے پیمانے پر وہ آگ دہکائی جا رہی تھی، وہ آگ دہکائی جا رہی تھی، وہ آگ دہکائی گئی، اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، اب اللہ کا جو نبی ہو کہ آگ اس پر اثر کرے گی، مگر شیطانی دماغ، نمرود تو شیطانی دماغ کا یہ جل کر راک ہو جائے گا، مگر وہ اللہ کا خلیل ہے، دہکتی آگ میں کودا، جب ڈالا میڈک نے دیکھا بے زبان ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر کو آگ میں ڈال دیا، میڈک کر کچھ نہیں سکتی، کیا کیا؟ پھدک کے دوڑ کے گئی، تالاب کے پاس گئی، اپنے منہ میں اس نے پانی بھرا، قریب آئی، ادھر اگل دیا، میڈک ہے،
گیا منہ میں پانی پھر کے لایا, آنکھ کی طرف ڈال دیا. اب دیوانو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتاؤ کہ میدک کے منہ میں کتنا پانی آیا ہوگا اور کتنا پانی لا کر اس نے پھینکا ہوگا. کیا وہ آگ بجھا سکتا تھا؟ آگ تو نہیں بجھا سکتا تھا. میدک کو معلوم تھا میں آگ نہیں بجھا سکتا. میرے اتنے بڑے پانی کے چند قطروں سے یہ آگ کے شعلے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے, آگ نہیں بجھ سکتی ہے. مگر اس نے چاہا, اس کے دل میں یہ خیال آیا, اس کے دل میں یہ وہم آیا, اس کے دل میں یہ خیال آیا, اس کے دل میں یہ پیار آیا. آگ بجھا تو نہیں سکتا مگر میدان محشر میں جب حساب ہوگا تو نبی کی محبت کرنے والوں میں سبحان اللہ, سبحان اللہ. آگ تو نہیں بجھا سکتا, میں سبحان اللہ. آگ نہیں بجھا سکتا. وہ جانتا تھا کہ آگ نہیں بجھے گی مگر انداز نبی سے پیار کرنا ہے, انداز اللہ کے خلیل سے عشق کرنا ہے, انداز حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پیار کرنے کا جو انداز اس نے دکھایا ہے وہ بجھا تو نہیں سکتا تھا مگر اس کے دل میں جو عشق اور ایمان تھا. اللہ کا حکم ہو گیا میڈک اتنا بھولا جانور ہے, اس کو تکلیف نہ دینا. جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے, جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے, اسے تکلیف نہیں دی جاتی, اسے مارا نہیں جاتا, اسے برباد نہیں کیا جاتا. مگر وہ جن کے سینے عشق رسول سے خالی ہے, وہ جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں, وہ جو نبی کو بشر کہتے ہیں, وہ جو نبی کی گستاخی کرتے ہیں, اگر مسجد میں بھی آ جائے تو مار کر مسجد سے ان کو نکالا جائے. ایک جانور ہے جس کے سینے میں نبی کا عشق ہے, اسے بچا لیا جائے, اسے بچایا جائے. تو صاحب میدک آپ تھوڑا سا پانی لایا, ڈال دیا. اللہ کا کتنا اس میں یہ ٹیٹکا بھی تھا, یہ ٹیٹکا بھی تھا. گرگٹ یہ کیا کرتا تھا, یہ آگ کی طرف پھونک مارتا تھا. اب بتاؤ اس کے پھونکنے سے کیا آگ جلے گی؟ وہ تو پہلے ہی جل چکی تھی. مگر اس کے دل میں نبی کی محبت اور اس کے دل میں نبی سے عداوت. اس کے دل میں نبی کی محبت اور اس کی عداوت جب دنیا کے سامنے نکل کر آئی, یہ دیوار تو کچھ نہیں سکتا تھا, صرف پھونک مار رہا تھا. آپ کے شعلے کو مکمل طریقے سے لہرا رہے تھے, مگر جیسا ہی یہ پھونک مار رہا تھا رب کا کیا حکم ہو گیا, دیوانو یہ دشمن رسول ہے, یہ نبی سے عداوت کرنے والا ہے, جس نے پہلے بار میں اسے چت کر دیا 100 نیکیوں کا حقدار ہوگا, 100 نیکیوں کا حقدار. تو آپ کو جو کھینچ کے لائی ہے یہ نبی کی وہ نسبت ہے, میرے رسول کا وہ پیار ہے. تو جن کے دلوں میں اس کے رسول ہوتا ہے, جن کے دلوں میں الفت نبی ہوتی ہے, جن کے دلوں میں نبی کا عشق ہوتا ہے, جن کے دلوں میں نبی کا پیار ہوتا ہے, وہ یہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں, وہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں. سن کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پہ ڈالیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تو نبی کا حج بیت اللہ سے مالا مال ہونے والے بے انتہا لوگ ہیں. تقریباً 1 کروڑ حاجی تھی, 1 کروڑ حاجی. ہم نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ایسے بھی دیکھے جو بے ادب تھے, گستاخ تھے. نبی کا جدھر روضہ ہے ادھر ہی پیر کر کے لیٹے ہیں, جدھر گنبد خضرا ہے ادھر ہی پیٹھ کر کے بیٹھے ہیں, سنہری جالیاں ہیں پیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے بھی دیکھے کہ جن کے دلوں میں عشق رسول, اور ایسے بھی دیکھے کہ نبی کا روضہ سامنے تھا, صاحب آنکھوں سے صرف آنسو بہتے تھے, صرف صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے, صرف نبی کی نعتیں گنگنایا کرتے تھے, صرف زبان پر درود و سلام کے ترانے جاری تھے. تو ایک وہ جن کے دلوں میں عشق رسول تھا, اگر وہ یہاں ہے تو کامیاب,
وہاں ہیں تو کامیاب، اور جن کے سینے اس کے رسول سے خالی، اگر وہ یہاں ہیں تب بھی مارے پھر رہے ہیں، اور وہاں ہیں تب بھی بے اوقات کے وہاں نظر آئے۔ مدینے کی گلیاں، مدینے کی گلیاں صاحب، تاریخیں تو آج زندہ ہیں، تاریخیں مکہ شریف سے یہاں میرے نبی کا بچپن گزرا ہے، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، وہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر، مکہ شریف سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر چھوٹی سی بستی ہے۔ آج گھر ور تو کوئی نہیں، جہاں میرے نبی کا بچپنا گزرا ہے۔ آپ نے ایک چیز آپ سنتے چلے آئے ہو کہ ہمارے نبی بکریاں چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ الحمدللہ، جبکہ سچائی یہ نہیں کہ نبی بکری چرایا کرتے تھے، سچائی تو یہ ہے کہ وہ بکریوں کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ کسی کو دیدار کرانا ہوتا تھا، بکریوں کا بہانہ بنا کر۔ الحمدللہ ہم نے وہاں پر وہ کنواں بھی دیکھا، وہ نبی کیا بکریاں چرائیں گے یار، کہ جو نبی بکریوں کو لے کر آتے تھے۔ اور سرکار کی بات، اچھا ایک سچی بات بتاؤ، سننے کے موڈ میں ہو کہ ختم کر دیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ پیار سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر بول دو یا رسول اللہ، اور پیار سے بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تو ہر گھر میں پانی نلوں کے ذریعے پہنچ چکا ہے۔ ایک دور گزرا ہوگا جو ہماری زندگی صرف کنووں کے ذریعے گزرتی تھی، کنووں سے پانی بھر بھر کے لایا کرتے تھے۔ ایک وقت گزرا ہے، دنیا کا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں، آپ ہی بتاؤ کبھی آپ بالٹی لے کر گئے ہو اور پانی ابل کر باہر آ گیا ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ نہیں نا؟ ماگاؤں میں کیا پورے ضلع بالا گھاٹ میں بھی نہیں ہوا ہے؟ کیا آپ کو پانی کی تلاش ہو، پانی اوپر آ گیا؟ ہم انسان ہیں، انسان، کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، مگر الحمدللہ ہم نے وہ پاکیزہ کنواں دیکھا، وہ پاکیزہ کنواں دیکھا۔ کیا دور ہو گیا کہ میرے نبی اس فرش گیتی پر چلتے ہوں گے، کیا بچپنا ہوگا، کیا جوانی ہوگی، کائنات کا ذرہ ذرہ کس انداز میں تپتا ہوگا، ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کیا دور ہوگا، وہ کیا شجر و حجر ہوں گے، کیا پتھر ہوں گے جو میرے نبی کو چلتا پھرتا اس زمین پر دیکھتے۔ سبحان اللہ، آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے جب ہم اس کنویں کے قریب تھے، کہ جب شام کو میرے نبی بکریوں کے ساتھ آتے تھے اور بکریوں کو پیاس لگتی تھی، بکری پانی پینا چاہتی تھی، بکریوں کو پانی پینا ہے تو ڈھول اور رسی نہیں لائی جاتی تھی، رسی اور بالٹی نہیں لائی جاتی تھی، بالٹیوں سے نبی پانی نہیں پلاتے تھے، بلکہ نبی کی بکری آ رہی ہے، بکریوں کو پیاس لگی ہے، نبی پیچھے پیچھے ہے، بکریاں آگے آگے ہے، بکری آ کر کھڑی ہو گئی، الحمدللہ پانی خود بخود کنویں کے اوپر چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ وہ کنواں لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ کنواں ہے، یہ وہ کنواں ہے۔ بکریوں کو دیکھ کر، میرے نبی کی بکریوں کو دیکھ کر، میرے آقا کی بکریوں کو دیکھ کر، میرے سرکار کی بکریوں کو دیکھ کر، میرے محبوب کی بکریوں کا، بکریوں کی پیاس کا جب یہ عالم تھا، جب یہ وجود تھا کہ کنویں کا جو پانی زمین میں تھا اوپر ابل کر آ جایا کرتا تھا، تو خیال کرو اس نبی کے مقام کا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ،
وہ کنواں آج بھی جس کا تھا سے ساتھ، آج بھی جس کا تھا، کچھ نہیں بگڑا، آج بھی ویسے ہی، مگر جب تک پانی اوپر آتا تھا، آج نہیں، آج بیڑے جیسی کی کیا اوقات کے ساتھ کہتے اگر بکریاں چراتے تھے، بات یاد آ گئی، سنتے چلے کہ بکریاں چرانے کے پیچھے بہت بڑا راز تھا، بہت بڑا راز تھا۔ ایک مرتبہ میرے آقا کو بخار آ گیا، سرکار کی طبیعت خراب ہوئی، بخار آیا، نہیں گئی اس دن، حضرت دائی حلیمہ کا شہزادہ چلا گیا، آپ نہیں گئے، جنگل نہیں گئے، پہاڑیوں پر نہیں گئے، جب نہیں گئے راز کھل گیا، نبی نہیں گئے، راز کھل گیا۔ لوگوں نے تو بہت بعد میں جانا ہے، 40 سال کی عمر میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، جب یہ کہا کہ میں نبی ہوں، جب یہ کہا کہ میں رسول ہوں، جب یہ کہا کہ میں پیغمبر ہوں، جب نبی کی عمر 40 سال کی تھی، لوگوں نے جب جانا ہے، بے زبان تو بچپن سے جانا کرتی تھی، سبحان اللہ، چرندوں پرندوں بچپنے سے جانا کرتے تھے میرے نبی۔ راز کھل گیا، نبی نہیں گئے۔ شام کو بکری آئی، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا روتا ہوا آیا، کہا بھی غضب ہو گیا، کہا بیٹا کیا؟ کہا امی دیکھو، جو بکری سب سے خوبصورت تھی، جو بکری سب سے موٹی تھی، جو بکری سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی، جو بکری سب سے زیادہ تندرست تھی، اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے شیر لے گیا۔ روتا ہوا شہزادہ آیا، دائی حلیمہ بھی رونے لگی، شیر لے گیا۔ میرے نبی کا بچپنا ہے، سرکار مسکرا رہے، اپنی ماں کو تسلی دے رہے ہیں، آپ فکر مت کیجئے، ہماری بکری کو کوئی جانور کھا نہیں سکتا، کوئی برباد کر نہیں سکتا، کوئی تکلیف نہیں دے۔ حلیمہ کو کیا معلوم تھا، ان کو جب تک کیا معلوم تھا۔ کہا بیٹا کیسے؟ کہا میں ابھی جاتا ہوں، لے کر آتا ہوں۔ سرکار ہے کہاں، دیکھ کہاں کا رہے، گئے پہاڑی پر چڑھ گئے، اپنی بکری کا دام لے کر آواز لگائی، جس نے پکڑا ہو لے آئے، جس نے قید کیا ہو لے آئے، جو جس ارادے سے لے کر گیا ہو، میں محمد عربی آ گیا ہوں، میں عبداللہ کا لال آ گیا ہوں، میں آمنہ کا بیٹا آواز لگا رہا ہوں، لے آئے۔ نبی کی آواز فضاؤں میں گونجی، نبی کی آواز ہواؤں میں نکلی، نبی کی آواز جب پہاڑوں میں گونجی ہے، سرکار پہاڑی پر چل کر اپنی بکری کا نام لے کر آواز، کیا ماجرا ہوتا ہے۔ جنگل کے جو شیر تھے، بڑے ادب سے بکری کو لا کر میرے نبی کے قدموں پر۔ ایک کلکتے کا شاعر کہتا ہے کہ شیروں نے مشورہ کیا بکری کو روک لیں، جس دل میں بس گئی ہے محبت رسول کی، حاصل اسی کو ہوگی شفاعت رسول کی۔ مصروف ہے تلاوت قرآن میں رسول، قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی، اور شیروں نے مشورہ کیا بکری کو روک لیں، ہوگی اسی بہانے زیارت رسول۔ شیروں نے مشورہ کیا بکری کو روک لیں، شیر لائے، کہا تھا آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ روزانہ آتے ہو، ہم آپ کو دیکھ کر اپنے دلوں کو تسلی دے دیا کرتے ہیں۔ آقا اس غرض سے بکری کو نہیں پکڑا تھا، اس خیال سے ہم نے نہیں پکڑا تھا کہ ہم اس کو خوراک بنائیں گے، ہم اس کو کھائیں گے، ہم اس کو لقمہ بنائیں گے، اس خیال سے ہم نے آپ کی بکری کو نہیں پکڑا تھا، بلکہ اس خیال سے ہم نے قید کر لیا تھا، اس خیال سے ہم نے پکڑ لیا تھا۔ ہمیں معلوم تھا ہم بکری روکیں گے، آپ لینے کے لیے آئیں گے، جب آپ لینے کے لیے آئیں گے تو ہم آپ کا دیدار کر کے مالا مال۔ سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ. شیروں نے مشورہ کیا بکری کو روک لیں، ہوگی اسی بہانے زیارت. ایک نسبت ہے صاحب، ایک نسبت ہے، ایک نسبت ہے. تو یہ میرے نبی کی تاریخ ہے. وہ کنواں آج بھی آپ کے شہر میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی کنواں ایسا ہو کہ جس کی تاریخ کوئی آدمی یہ بتاتا ہو کہ حضرت ہمارا یہ کنواں 500 سال پرانا ہے. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. کیونکہ 500 سال کتنا زمانہ ہو گیا. پٹے گا، طوفان آئیں گے، برباد ہوگا، مٹی چلی جائے گی، ریت چلی جائے گی، اینٹ پتھر گر جائیں گے، پٹ کے برابر ہو جائے گا. یہ ہم کچڑا کوڑا ڈالنا شروع کر دیں گے. ہمارے شہر کا کنواں 500 700 برس تک نہیں رہ سکتا. میرے نبی کو تقریباً 1500 سال کا زمانہ گزر گیا. کنواں ویسی کا ویسے ہی ہے صاحب، کنواں ویسی کا ویسے. کیا نسبت ہے میرے نبی سے، کیا پیار کیا ہے میرے نبی سے. کنواں ویسی کا ویسے. جب بکریاں آتی تھی پانی خود بخود اوپر پڑتا. ایک مڈیر بنی ہوئی ہے، ایک مڈیر بنی ہوئی ہے. لوگوں نے بتایا حضرت بکریوں کو آتا دیکھ کر پانی ابلتا تھا اور یہاں آ کر جمع ہو جاتا تھا. بکری کتنی آگے نکل جائے. آج وہ گھر جہاں میرے نبی نے بچپنا گزارا ایک پتھر کی شکل میں، پتھر کی شکل، بس پتھر لگے ہوئے. الحمدللہ اس مقامات کا دیدار ہوا. ایک آدمی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ مدینہ شریف میں جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا ایک باغ ہے کھجور کا. کھجور کا سننا چاہتے ہیں؟ آخری بات سن لیں، صلاۃ والسلام پڑھ لیں گے. جھوم کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک ڈالیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سرکار نے 53 سالہ زندگی مکے میں گزاری. ظاہری یوں تو نبی آج بھی حیات مسترقل، مگر ظاہری زندگی جو تھی 53 سالہ مکے میں گزاری اور 10 سالہ مدینے میں گزاری. آپ مدینہ کیوں گئے؟ مدینے میں آپ کا ننیھال تھا، آپ کے ماموں نانا مدینہ شریف، آپ وہیں رہا کرتے تھے. تو جہاں میرے رسول کا گھر ہے، اب معاملہ یہ ہے آج وہاں بہت بڑا مدرسہ بنا ہوا ہے. ایک حصے میں مدرسہ بن گیا، ایک حصہ میدان آج بھی خالی ہے، باؤنڈری ہوئی خالی. بیچ میں روڈ ہے، روڈ کے اس پر کھجوروں کا باغ ہے، کھجور کا باغ ہے. وہی خاک شفا ہے، وہی وہ کنواں ہے کہ جس کا پانی آب شفا ہے، اور وہی کھجور کا باغ ہے. بہت بڑا کھجور کا باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے. کس کے نام سے ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کھجوروں کا باغ. آج بھی صاحب. اور پیڑ ایسے ہیں جیسے ایک دم جوان، جب جوان پیڑ ہوتا ہے نا تو کتنی کھجوروں کے گچھے اس پر آتے ہیں. جوان پیڑ، یقین نہ ہو آپ جلدی کوشش کرو جا کر دیکھو. مدینہ کے بیچوں بیچ شہر میں وہ کھجور کا باغ ہے جہاں اجوا کھجور پیدا ہوتی ہے. کون سی کھجور؟ اجوا کھجور یہاں پیدا ہوتی ہے، اجوا کھجور. اور صاحب وہ اتنی قیمتی کھجور ہے کہ وہاں منیمم اس کا ریٹ 50 روپے کلو ہے. 50 ریال جو انڈیا کا 900 روپے ہوتا ہے، 50 ریال جو انڈیا کا 900 روپے ہوتا ہے.
اور دلی میں جب ہم نے اس کھجور کا پتہ لگایا تو یہاں 3500 روپے کلو تھی وہ اجوا کھجور، وہ اجوا کھجور جو وہاں پیدا ہوتی. تو صاحب بڑی عظیم تاریخ ہے. آپ وہ آخری بات آپ سنیں، وہ باغ کس کے نام سے ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے باغ ہے. اب اس کے پیچھے ایک تاریخ بہت بڑی چھپی ہوئی ہے. آج مدینہ شہر کے بیچوں بیچ یہ باغ ہے. پورے درخت ایسے ہیں جیسے بالکل جوان ہیں. اور کتنے دن کے ہو گئے؟ اچھا ایک پیڑ کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ الحمدللہ یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جانکار ہوں گے. ایک وقت آنے پر تو وہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، ایک وقت آنے پر تو وہ اس پر پھلانا بند ہی ہو جاتا ہے. ایک وقت 1400 سال کا زمانہ گزر گیا. آپ کہیں گے اتنے پرانے پیڑ، اتنا پرانا باغیچہ، اتنا پرانا باغ. ہاں ہاں، ریاست نوری پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہے کہ وہ کھجوروں کا باغ آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے، بالکل جوان ہیں اس کے لیے. کس کے نام سے ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. سلمان فارسی ایک جید صحابی رسول ہیں. جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب آپ داخل اسلام نہیں، جب اسلام کیا غوث میں آپ نہیں آئے تھے، تو ایک غیر مسلم کے یہاں اس کے غلام تھے. وہ بڑا، اس کے بعد جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، میرے نبی کا پاکیزہ چہرہ دیکھا، سلمان فارسی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے. جب کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے، جب وہ ایمان لائے، جب وہ مسلمان ہوئے، تو ایک مرتبہ جب پتہ چلا اس کو کہ یہ مسلمان ہو گئے تو آپ پر بڑا ظلم و ستم ڈھانے لگا. وہ طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا، طرح طرح کی طرح آپ کو پریشان کرنے لگا، ایک ظلم و ستم آپ پر ڈھانے لگا. تو ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. سرکار تشریف فرما تھے. حضرت سلمان فارسی سے فرماتے ہیں، اے سلمان کیا سبب ہے؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو سلمان فارسی نے عرض کیا، آقا بتانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو یا رسول اللہ بول دو. میرا جو مالک ہے بڑا ظلم اٹھاتا ہے، میرا جو مالک ہے بڑی تکلیفیں دیتا ہے، بڑا پریشان کرتا. اے آقا جب تک میں ایمان نہیں لایا تھا اس کا غلام تھا، مگر یا رسول اللہ برداشت نہیں ہوتا. اے آقا ابھی ظلم نہیں سہ سکتا. یا رسول اللہ وہ مجھے روکتا ہے، بندگی کرنے سے روکتا ہے، کلمہ پڑھنے سے روکتا ہے، آپ کے قریب آنے سے روکتا ہے، نماز پڑھنے سے. اے آقا اب آپ مجھے آزاد کرا دیجئے، آزاد کرا دیجئے. اے آقا اب آپ مجھے آزاد کرا دیجئے. سرکار نے فرمایا، اے سلمان اپنے مالک کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے جس کے بدلے تمہیں آزاد کر دے. کیا چاہتا ہے پوچھو. گئے، انہوں نے پوچھا کہ صاحب میں آزادی چاہتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیجئے، اس کے بدلے آپ کی جو شرط ہے میں پوری کروں گا، آپ جو چاہتے ہیں. تو وہ ہنسا. اچھا آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے سنو، اگر آزاد ہونا چاہتے ہو تو ہماری 2 شرطیں ہیں. پہلے تو ہمیں 2 کلو سونا چاہیے، پہلی شرط 2 کلو سونا چاہیے. اور دوسری شرط یا کھجوروں کا باغیچہ ہو جو تیار ہو، فصل لگی ہو، پیڑ جوان ہو، کھجوروں کے گچھے لٹکتے ہو، اس کھجوروں کو وہ باغ آپ میرے نام کر دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا. اب صحابہ کی زندگی مفلسی فقیری میں گزر رہی تھی. ایک وقت کا کھانا کھا لیے، دوسرے وقت کا کھانے کا انتظام نہیں. اس نے تو یہ چاک کہاں سے لائیں گے 2 کلو سونا؟ کہاں سے لائیں گے کھجوروں کا باغ؟ بس سنا. سلمان فارسی مسکرائے، کہا ظالم تو نہیں جانتا میرے نبی کی طاقت کا عالم. تو نے جو شرط رکھی ہے نا، یہ میرے رسول کے بائیں ہاتھ کا کام.
تو کیا ہمیں غریب اور مفلس سمجھتا ہے؟ میرے نبی کی طاقت کو تو نہیں جانتا، بہت چھوٹی تو نے شرط رکھی گئے نبی کی ذات پر مکمل ایمان ہے سلمان فارسی کا، پورا عقیدہ ہے نبی کی ذات پر، اور مسکراتے مسکراتے گئے، سرکار کو سلام عرض کیا، قدموں پر سر رکھ کر التجا کرتے ہیں آقا اس نے یہ 2 شرطیں رکھی ہیں، 2 شرطیں رکھی ہیں۔ میرے نبی نے اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا، سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ اچھا کہا ہے سلمان اگر اس نے یہ شرطیں رکھی ہیں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آزادی کرائیں گے تو ہم آپ کو آزاد کرائیں گے، ہم آپ کو آزاد کرائیں گے۔ رات ہوئی، رب کا حکم ہو گیا، سرکار صبح نماز فجر ادا کی، نماز فجر مسجد نبوی شریف میں پڑھی، اور مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے بعد سرکار نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا نماز کے بعد کوئی گھر نہیں جائے گا، سب رکیں گے، رسول کا نبی کا حکم ہے، سب ٹھہرے۔ سرکار نے فرمایا مدینہ شہر کے گلی کوچوں میں چلے جاؤ، اے صحابیوں جاؤ، اے دیوانوں جاؤ، اے مستانوں جاؤ، اور کھجور کی گٹلیاں اکٹھی کرو، اس کے بیج جمع کرو۔ گئے بیج گٹلیاں جمع کرنا شروع کر دی، اکٹھا کرنا شروع کر دی، بس کچھ اتنی لایا، کوئی اتنی لایا، کوئی اتنی لایا، صحابہ چاروں طرف پھیل گئے، بس تھوڑی دیر میں وہ سب اکٹھی کر کے لے آئے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے، بہت بڑا میدان پڑا تھا، بہت بڑا میدان پڑا تھا، سرکار اس میدان میں بیٹھ گئے، وہ کھجور کے بیج اپنے ہاتھ میں لیے، کھجور کی وہ گٹلیاں جو ایک قسم کی نہیں یا کسی ایک نسل کی نہیں، مخصوص قسم کی گٹلیاں تھی، کئی طرح کے وہ بیج کے اپنے ہاتھ میں لیے، زمین میں ہلکا سا گڈھا کھویا، دبا دیا، ہلکا سا گڈھا کھودا، دبا دیا، زمین میں گڈھا کھودا، دبا دیا، سرکار بوتے چلے۔ صحابہ سے فرمایا صحابیوں ہم نیا مدینے میں کھجور کا باغیچہ لگا رہے ہیں، کوئی پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا، پیار سے بولو سبحان اللہ، پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا۔ پوری گٹلیاں جتنی تھی آپ نے زمین میں گڈھا کر کر کے بو ڈالی۔ جب پورے بیج ختم ہو گئے، حضرت جبریل امین ساتھ ہیں، بلبل سدرہ ساتھ ہیں، طائر سدرہ ساتھ ہیں، رسول ملائکہ ساتھ ہیں، میرے نبی سے عرض کرتے ہیں آقا پیچھے پلٹ کے تو دیکھیے۔ جب سرکار نے صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ کرام کے پیر کے نیچے کی زمین کھسکنے، حیرت میں جو بیج ابھی زمین میں ڈالا ہے، ابھی گھر آئے بھی نہیں ہے، وہ میدان چھوڑا بھی نہیں ہے، صحابہ نے کیا دیکھا ہے؟ میرے نبی نے جتنے بیج زمین میں ڈالے ہیں پیڑ لگ چکے ہیں، پودے تیار ہو چکے ہیں، کھجور کے درخت جوان ہو گئے ہیں، کھجور کے کچے لگے ہوئے ہیں، کھجور پک کر تیار ہو پکر کھجور تیار ہو۔ وہ کھجور کا باغیچہ جب تیار ہو گیا، کھجور کے گچھے لگ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا سلمان جاؤ اپنے مالک کو لے آؤ، یہ کھجوروں کا باغیچہ ہم نے اسے دیا، تمہاری آزادی کی خوشی، تمہاری آزاد کرنے کے بدلے ہم نے یہ کھجوروں کا باغیچہ اسے دیا۔ گئے سلمان فارسی خوشی خوشی لے کر آئے، چلیے۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کل تو پوچھا ہی تھا، کہا ہاں تم نے جو وہ شرط لگائی تھی نا، چلیے، کہا چلیے تو صحیح۔ جب وہ آیا ہے یہاں کل تک کھجور کا پیڑ نظر نہیں آ رہا تھا، آج کھجوروں کا باغ سجا ہوا ہے، آج مکمل باغیچہ سجا ہوا ہے، پھل لگے ہوئے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، پیڑ جوان ہیں، کچھ لٹک رہے ہیں۔ چلیے، جب آیا ہے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ میرے نبی نے فرمایا یہ مت پوچھو کیسے ہو گیا، بس یوں سمجھ لو کہ یہ جنتی درخت ہے،
یہ جنتی پیڑ ہے، یہ جنتی پیڑ ہے، یہ جنتی پیڑ ہے، اس کے جو پھل کھائے گا، اس کے جو پھل ہیں وہ پھل دنیا کی کسی کھجور کی طرح نہیں بلکہ یہ جنتی پھل ہے. آپ یہ لے لیجئے، سلمان کو آزاد کر دیجئے. اتنا سنا، اتنا سنا. اب اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد کیا وہ کھجور کا باغیچہ لیتا؟ اس سے پہلے فیصلہ کیا، میرے نبی کے قدموں پر گرا، میرے آقا کے قدموں پر گرا، میرے تاجدار کے قدموں پر گرا، رحمت للعالمین کے قدموں پر گر کر التجا کرنے لگا، یا رسول اللہ جب آپ نے دکھا دیا ہے، اے آقا جب آپ نے نگاہوں سے دکھا دیا ہے، اب ایسا مت چھوڑیے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر دیا. مصطفیٰ کے قدموں پر گر کر وہ مسلمان ہوا، داخل اسلام ہوا، اور کہا اس کھجور کے باغیچے کا میں کیا کروں گا؟ یہ کھجور کا باغیچہ اگر جنتی ہے اور سلمان فارسی کی وجہ سے یہ پیدا ہوا تو قیامت تک سلمان فارسی کے نام سے ہی رہے گا، قیامت تک سلمان فارسی. آج بھی مدینہ شہر کے بیچوں بیچ وہ باغیچہ سلمان فارسی کے ہی نام سے ہے. کتنا زمانہ گزر گیا صاحب، 1450 سال کا زمانہ عرصہ گزر گیا. اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آپ ان درختوں کو غور سے دیکھو، جوان ہے، جوان ہے، جوان ہے. کیا نسبت ہے میرے نبی، کیا پیار ہے میرے نبی سے. جس کے دل میں نبی سے نسبت ہو گئی، جس کو اللہ اس کی کیسی حفاظت فرماتا ہے، کیسی حفاظت فرماتا ہے. اگر دل میں نبی کا عشق ہے، اگر دل میں نبی کا پیار ہے، اگر دل میں اس کے اگر نبی سے نسبت ہو گئی ہے، ایک مرتبہ مدینہ دیکھا، ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، ایک مرتبہ صفا والمروہ کی سعی کیا، ایک مرتبہ مینا کے میدان میں ٹھہرا اور پلٹ کر آیا. کیا معاملہ ہے؟ ہر آدمی احترام کرنے پر مجبور ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میں ہاتھ چوم لوں، ہر آدمی چاہتا ہے آنکھوں کو چوم لوں، ہر آدمی چاہتا ہے پیروں کو چوم لوں، ہر آدمی چاہتا ہے ماتھے کو چوم لوں، ہر آدمی چاہتا ہے پیار کر لوں. اما جس کے سینے میں نبی کے روضے سے جسے نسبت ہو گئی ہے، روضے سے جسے پیار ہو گیا ہے، روضہ جو نگاہوں میں بسا کر لے آیا ہے، دنیا کا ہر آدمی ان نگاہوں کو چومنا چاہتا ہے، ان نگاہوں کو چومنے کے لیے. کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی اتنا بڑا استقبالیہ پروگرام کر دے. ایک نسبت ہے، ایک نسبت ہے، ایک نسبت ہے. وہ کھجوروں کا باغیچہ. ایک اور اس کی خاصیت ہے، اجوا کھجور کی اتنی خاصیتیں ہیں کیا کوئی مولوی بیان نہیں کر سکتا، کوئی خطیب بیان نہیں کر سکتا، کوئی مصنف کتاب میں لکھ نہیں سکتا. میں جو جنتی پھل ہو اور آپ کیا خصوصیت اس کی بیان کروں. جب نبی نے فرمایا جنتی تو جنتی، وہاں کے لوگوں نے بتایا حضرت اجوا کھجور ہم نے مدینہ شہر کے باہر بھی یہاں کے بیج لے کر گئے، تیار کیے، اس کی قلم تیار کیے، پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر مدینہ شہر کے باہر یہ نسل بنی ہی نہیں، یہ نسل نہیں بنی. جو شہر میرے رسول کا ہے، پسندیدہ شہر میرے نبی کا مدینہ، اجوا کھجور صرف اسی کے حدود میں پیدا ہوگی، اس کے باہر نہیں. قادرات بہت جگہ اس کی قلم تیار کر لی گئی مگر اجوا ہوئی ہی نہیں، اجوا پیدا نہیں، اس کی نسل بدل گئی. نسل صرف یہی، صرف یہی پیدا ہوئی. تو وہ اجوا کھجور ہے صاحب میرے نبی کہ ایک نسبت کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، ایک نسبت کہاں سے کہاں. جھوم کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کی ڈالی پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. مدینہ شریف کی وہ بہار ہے،
میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ سے التجا کروں گا، جو تمنا رکھ کر آپ دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو، دیر مت کرو، موت کا کوئی وقت نہیں۔ ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ہوس کی جو کھوپڑی ہے نا، یہ کبھی مرنے والی نہیں ہے صاحب، شادیاں کرنی ہیں، ہو گئی صاحب، ناتی بھی ہو جائے، ہو گیا، اس کے لیے اور دکان کر لوں، وہ بھی ہو گئی، اور گاڑی خرید لوں، وہ بھی لے لیا، اور اچھا ہو کے پلاٹ خرید لوں، وہ بھی لے لیا، اتنی ساری آرزویں رکھ کر زندگی بسر کر رہا تھا، موت کا فرشتہ آیا، جان نکالی چلا گیا، نہیں جا پایا، یہ نہیں جا پایا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھو اور سچے دل سے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کیا ذرہ ہل سکتا ہے؟ نہیں نا۔ عزت دینا اللہ کا کام، ذلت دینا اللہ کا کام، دولت دینا اللہ کا کام، کاروبار بڑھانا اللہ کا کام، بیٹا دینا اللہ کا کام، بیٹی دینا اللہ کا کام، شادی کرانا اللہ کا کام، نہ کرانا اللہ۔ جب سب کام اللہ کے حکم سے، تم کون سی تمنا میں بیٹھے ہو یار؟ تم کون سی چیز کا انتظار کرو؟ شادی ہو جائے، گھر بنا لوں، پلاٹ خرید لوں، دکان بنا لوں، اور گاڑیاں، کس چیز کا انتظار کر؟ جب اللہ کے حکم کو بغیر ماں چلے جاؤ، بہت جلد کوشش کر کے چلے جاؤ، انشاءاللہ وقت میں اللہ شادی بھی کروا دے گا، وقت میں مکان بھی بنوا دے گا، وقت میں دکان بھی خریدوا دے گا، وقت میں پلاٹ بھی بنوا دے گا، گاڑی بھی خریدوا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ عقیدہ مضبوط بنا لو، ایمان پختہ کرو، اور آپ تو اس دیار میں جا رہے ہو جو نبی سارے جہان کو روزی بانٹ رہا ہے، جو نبی جس دیار سے روزی ملتی ہے، وہاں جانے کے لیے کتنا سوچ بچار۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں ابھی تو ہم بچوں سے فارغ نہیں ہوئے ہیں، شادیوں سے، موت کا پتہ ہے، موت کا کبھی پتہ ہے؟ کتنے دن ہمیں زندہ رہنا ہے؟ کس چیز کے آپ خیال میں ہو دوستوں؟ نہیں، حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اگر آپ مالک نصاب، صاحب استطاعت، صاحب حیثیت ہیں تو حج فرض ہے، حج فرض ہے، حج فرض ہے۔ اور جب فرض ہے تو ایسا نہیں کہ حج فرض آج ہے، 4 بچوں کی شادی کرنے کے بعد ہم حج کو جائیں گے، ایسا نہیں۔ آج فرض ہے تو آج آپ کو جانا ہوگا، انشاءاللہ شادی کا انتظام اللہ رب العزت کرنے والا ہے۔ اور وہ دیار میں جہاں جا کر تقدیریں بدلا کرتی ہیں، جہاں جا کر قسمت بدل جایا کرتی ہے، جہاں جا کر نصیبہ چمک جاتا ہے، وہاں جانے سے دیری۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضرت ابھی تو کاروبار کرنا ہے نا، دکان میں بہت کچھ بولنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا، وہاں سے آنے کے بعد دھندا کیسے کریں گے؟ ارے دھندا کرنا نبیوں کی سنت ہے یار، کیسے کریں گے؟ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ انتظام پیدا فرمائے گا۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرما دے، اور وہ چاہے تو بہت بڑے کاروبار میں کچھ نہ بچے۔ کاروبار بہت بڑا ہے، دکان بہت بڑی ہے، بکری بہت ہوتی ہے، لیکن بچتا کچھ نہیں، 5,000 روزانہ بچتا ہے، مگر 6,000 روز خرچ بھی ہوتا ہے۔ کوئی ایسی مصیبت دے رکھی ہے اللہ نے، 5,000 روز بچتا ہے مگر 6,000 روز خرچ ہوتا ہے، بچتا کچھ نہیں۔ میرے دوستو، آپ اپنی زندگی مکمل بنانے کی کوشش کرو، اور اس دیار میں جانے کے لیے جہاں تقدیر چمکا کرتی ہے، جہاں نصیبہ چمکا کرتا ہے، جہاں انسان کی قسمت چمکا کرتی ہے، دیر مت کرو، کیونکہ نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سمجھ لو جو وہ دیار دیکھ کر آ گیا ہے، جنتی اوریجنل، ایک طرفہ جنتی، جس کی شفاعت کی ضمانت نبی نے لے لی ہو، اس کی جنت میں کوئی شک ہے جنتی ہونے؟ جی نہیں۔ آپ احترام اسی لیے کرتے ہو کہ یہ جنتی ہے، ہاتھ اسی لیے چومتے ہو کہ یہ جنتی ہے، پیار اسی لیے کرتے ہو کہ یہ جنتی، مگر ہاں ہاتھ آپ چومو، احترام آپ کرو، عزت آپ کرو، یہ آپ کا نصیبہ ہے۔ اگر یہ جذبات بے وقوفی سے میرے دل میں آ گیا، ریاست نوری اگر یہ سوچنے لگے کہ
کہ میں حاجی ہوں چومو، یا جس نے نہیں چوما تو گھور کے دیکھے۔ اگر یہ بات میرے سینے میں آ گئی کہ میں حاجی ہوں تو توپ کی نہ لوں، اگر یہ بات میرے سینے میں آ گئی کہ میں حاجی ہوں تو میری عزت کرو، اگر یہ بات میرے دل میں آ گئی کہ حاجی ہوں تو میرا احترام کرو، تو سمجھ لو صاحب میرا کوئی حج وج نہیں ہے، سب بیکار کی بات ہے۔ یہ میری مکاری ہے، ریاکاری ہے، یہ اہم اور غرور ہے جو آپ کو جھکانے پر مجبور کرنا۔ جس دن یہ خیال میرے سینے میں آ گیا کہ میرا ہاتھ چومنا ضروری ہے، تو پھر میں اہم کے نیچے دب کر مر گیا ہوں، غرور کے نیچے دب کر مر گیا، تکبر کے نیچے دب کر۔ بالکل 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 اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ جس نعمت عظمیٰ سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، پروردگار عالم صبح و قیامت تک اس پر مجھے قائم و دائم رہ